بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علوم القرآن گیسٹ پیپر ہے پنجاب یونیورسٹی کے طلباء کے لیے۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ ان کا پیپر انہی سوالات پر ہی مشتمل ہوگا، یا انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سوالات اس لیکچر سے بھی ان کے سامنے آئیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے، شکار کے لیے استعمال ہونے والے جانور بتائیں اور شکار کے شرائط بتائیں۔ تو جانور تو درج ذیل ہیں، کتا، باز اور چیتا۔ شرائط یہ ہیں، جانور کو خوب سدھایا ہوا ہو، جانور کو مالک واپس بلائے، یعنی شکاری جانور کو تو واپس آ جائے۔ نمبر 3، صرف وہ شکار حلال ہے جس شکار کو پکڑا ہو خود اس میں سے نہ کھایا ہو۔ نمبر 4، شکار کو جانور کو شکار کی طرف اس نے خود چھوڑا ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ شکار کو دیکھتے ہی خود بھاگ جائے اور چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا ہو۔ اگر یہ شرائط موجود ہوں تو وہ شکار حلال ہے۔ ایک اور سوال یہ بھی، الوہیت مسیح کے رد کے بارے میں دلیل لکھیے۔ تو مسیح اور اس کی والدہ دونوں کھانا کھاتے تھے، کانا یأکلان الطعام، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ آپ سے یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے کانا یأکلان الطعام سے کون دو مراد ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ یا حضرت مسیح اور ان کی والدہ مراد ہیں کہ یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، لہذا یہ معبود نہیں بن سکتے۔ بر صغیر کی ایک تفسیر بالمعثور اور ایک فقہی تفسیر کا نام لکھیے۔ تفسیر بالمعثور مواہب الرحمن از مولانا سید امیر علی، جبکہ فقہی تفسیر معارف القرآن از مفتی محمد شفیع عثمانی۔ مواہب الرحمن کی تفسیر عربی زبان میں ہے۔ اب سوال میں آپ سے پوچھا جائے بر صغیر کی کوئی ایسی تفسیر لکھی ہے جو عربی زبان میں ہو، آپ مواہب الرحمن کا نام لکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ سے یہ سوال ہو کہ معارف القرآن فقہی تفسیر کے ساتھ ساتھ کوئی تفسیر بھی رائے لکھیں تو آپ معارف القرآن کا نام لکھ سکتے ہیں۔ نصاب میں شامل دو تفاسیر کے نام لکھیے۔ تو آپ لکھیں تفسیر القرآن العظیم ابو الفداء عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر، اور دوسری تفسیر ہے جامع البیان عن تاویل آیات القرآن، یہ ہے ابو جعفر محمد بن جریر طبری کی۔ آپ ان کو یوں بھی اگر سوال بن جائے کہ کوئی سے دو تفسیر بالمعثور کے نام لکھیے، تب بھی آپ ان دونوں تفسیروں کے نام لکھ سکتے ہیں، اور یہ دونوں عربی زبان میں ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے، کم از کم کتنی چوری پر قطع ید کی سزا ہوگی؟ تو اس کا جواب ہے 10 درہم۔ قرآن مجید میں حروف مقطعات کا تذکرہ الفوز الکبیر کے کس باب میں کیا گیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے 4 باب میں۔ مخاصمہ کا لفظی اور اصطلاحی معنی بیان کیجیے۔ مخاصمہ کا مادہ خا صاد میم ہے۔ اس کے لفظی معنی دو فریقوں یا دو افراد کا آپس میں بحث و تمحیص اور مناظرہ کرنا ہے۔ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ قرآن مجید نے بعض باطل مذاہب کے عقائد کا خاکہ بیان کیا ہے، اور ان مذاہب کے غلط عقائد کا رد کرتے ہوئے ان غلطیوں کی نشاندہی کی ہے۔ اس کو مخاصمہ کہتے ہیں۔ غریب القرآن کی تعریف کیجیے۔ قرآن مجید کے ایسے الفاظ جو اجنبی اور نامانوس ہوں غریب القرآن کہلاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج کے 2 اسباب بیان کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت اسلام کی خاطر شادیاں کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل سے تعلق قائم کیا، اسی طرح بہت سارے دشمنوں کو زیر کیا، نیز کئی قبائل مسلمان ہو گئے۔
طاغوت کا معنی بیان کیجیے۔ طاغوت کے لفظی معنی سرکش، گمراہ کرنے والا کے ہیں۔ طاغوت سے مراد وہ ہستی ہے جو با اختیار ہو، خود بھی گمراہ ہوں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ کل ما عبد من دون اللہ هو الطاغوت۔ الفوز الکبیر کے دوسرے باب میں قرآن کے معنی کے سمجھنے میں مشکلات کے اسباب بیان ہوئے، ان میں سے چند بیان کریں یا ان میں سے چند کے نام لکھیں۔ یہ سوال اس لیے پوچھا جاتا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ طالب علم نے کبھی ان کتابوں کو پڑھا بھی ہے یا نہیں۔ تو ان اسباب میں سے چند ایک یہ ہیں: غریب القرآن، ناسخ منسوخ، ابدال، حذف، اسباب نزول، تقدیم و تاخیر، مجاز، کنایہ، محکم و متشابہ، انتشار آیات وغیرہ۔ تذکیر بایام اللہ کی تعریف کیجیے۔ تذکیر بایام اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ اور تخلیق کردہ واقعات و حالات کا علم جو اطاعت گزار بندوں کے انعام اور نافرمان بندوں کی سزا کے سلسلے میں پیش آئے ہیں، اس علم کو علم تذکیر بایام اللہ کہتے ہیں۔ شعائر اللہ کا لفظی اور اصطلاحی معنی بیان کریں۔ اس کا جواب ہے: شعائر شعیرہ کی جمع ہے بمعنی نشانی اور علامت۔ شعائر اس محسوس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز کی علامت ہو۔ شعائر اللہ سے یا شعائر اسلام سے مراد وہ اعمال اور افعال ہیں جو عام طور پر مسلمان ہونے کی علامت سمجھے جاتے ہیں، جیسے نماز، ختنہ، صفا مروہ، داڑھی، بیت اللہ۔ یہ تمام چیزیں شعائر اللہ میں شامل ہیں۔ ناشر القرآن و جامع القرآن کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ تو جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تدوین قرآن کے کل کتنے مراحل ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کل 3 مراحل ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک قرآن میں کتنے قسم کے لوگوں سے مخاصمہ کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے 4 قسم کے لوگوں سے مخاصمہ کیا گیا ہے: مشرکین، یہود، نصارہ اور منافقین۔ اگلا سوال یہ ہے: نظم قرآن سے کیا مراد ہے؟ نظم قرآن سے مراد یہ ہے قرآن کریم کی ہر آیت اور سورت مضمون کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مربوط ہے۔ محکم اور متشابہ کی تعریف کریں۔ محکم ایسی آیات کو کہتے ہیں جو اپنے معنی اور مفہوم پر دلالت کرنے میں واضح ہوں اور ان میں کوئی خفا اور اشتباہ نہ ہو، اور متشابہ ایسی آیات کو کہتے ہیں جو اپنے معنی مفہوم ظاہر کرنے میں واضح نہ ہوں۔ نیز قرآن کے ایسے الفاظ جن کے معنی سمجھنے میں عربی زبان کے ماہر شخص کو کوئی تردد نہ ہو، اس کو محکم، اور جن آیات سے بیک وقت 2 معنی لیے جا سکتے ہوں اور بظاہر کسی ایک معنی کے حق میں فیصلہ نہ کیا جا سکتا ہو، اس کو متشابہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے: غلو فی الدین سے کیا مراد ہے؟ اس کے لفظی معنی دین میں غلو کرنا، تجاوز کرنا۔ یہ ایک شرعی اصطلاح ہے۔ یہ 2 معنی پر مشتمل ہے: نمبر 1، کسی کے مقام و مرتبہ کے تعین میں افراط و تفریط سے کام لینا۔ نمبر 2،
احکام دین میں حدود سے تجاوز کرنا، ان دونوں صورتوں کو غلو فی الدین کہا جاتا ہے، جو کہ شریعت کے اندر منع ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات بتائیں۔ عام طور پہ ایک یا دو خصوصیات پوچھ لی جاتی ہیں۔ مکی صورتیں عموماً مختصر ہوتی ہیں۔ مکی صورتوں میں عقائد پر زور دیا جاتا ہے۔ مدنی صورتیں عموماً لمبی ہوتی ہیں۔ عبادات اور معاملات پر زور دیا جاتا ہے۔ جہاد کے متعلق تذکرہ مدنی صورتوں میں ہے۔ مکی صورتوں کا اسلوب بیاں پرشکوہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، منافقین کا تذکرہ مدنی صورت میں ہے۔ طلاق، نکاح وغیرہ کے مسائل مدنی صورت میں ہیں۔ اس طرح آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، نماز، روزہ کے متعلق مسائل بھی اکثر مدنی صورتوں میں ہیں۔ قصاص کے مسائل مدنی صورت میں ہیں۔ جہاد کے متعلق احکامات مدنی صورتوں میں ہیں وغیرہ۔ اگلا سوال یہ ہے، حروف مقطعات کل کتنے ہیں اور کتنی صورتوں کے شروع میں ہیں؟ تو آپ نے لکھنا ہے حروف مقطعات 14 ہیں، جبکہ 29 صورتوں کے شروع میں ہیں۔